العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یہ پنکھا بند کر دو. یہ والا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میرے معزز سامعین حضرات واجب الاحترام، آج کا ہمارا درس دوزخ کے متعلق ہے، جہنم کے متعلق ہے. آپ آگے کی تشریف لے آئیں. جہنم کیا چیز ہے، دوزخ کی سختیاں کیا ہے. اللہ پاک نے جس طریقے سے جنت کے اندر اپنی نعمتیں، اپنا فضل، اپنا کرم رکھا ہے، اسی طرح جہنم کے اندر سختیاں، پریشانیاں، جہنم کے اندر ہیبت ناک عذاب کس انداز میں رکھا ہے، آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے. ایک ایک جملہ اپنے دلوں کی کھڑکیوں کو کھول کر اپنے دل کے اندر سما لینا، اس لیے کہ جانا ہم نے اس دنیا سے ہر شخص نہیں ہے. یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں جینے کے لیے آیا ہوں، مرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. مرنے کے بعد انسان کے لیے سخت ترین جو سیڑھی ہوتی ہے وہ قبر کی ہوتی ہے. قبر سے آگے پھر انسان کو اللہ رب العزت محشر کے دن میں ان کے حساب و کتاب کا دن ہوگا. ان کا سمجھ لو کہ سزا اور جزا کا دن ہوگا. دوزخ اور جنت کا حساب ہوگا کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے. ہمیں اپنی نہ عبادتوں پر مان ہے، نہ ہمیں اپنی نمازوں پر مان ہے، نہ ہمیں اپنی ریاضتوں پر مان ہے. ہمیں صرف مان ہے محمد عربی کے قدم مبارک پر لگی خاک کا صدقہ ہے. ہمیں صرف مان ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر مان ہے. ہمیں اللہ کی رحمت پر مان ہے، ہمیں اللہ کی برکت پر مان ہے. لیکن مسلمانوں یاد رکھ لو، میرے رب نے جس طریقے سے جنت کو پیدا فرمایا ہے، جس سبب کے لیے پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ نے جہنم کو بھی پیدا فرمایا ہے. اور جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے تو انسان کو ہی اس کے اندر پھینکا جائے گا. وہ کون ہے یہ میرا رب جانتا ہے یا میرے رب کا محبوب جانتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی تیاری کر لینی چاہیے. آج دنیا کی سختی، دنیا کی مصیبت ہم سے جھیلی نہیں جاتی ہے. ایک عارضی تھوڑی سی تکلیف انسان کے اوپر آ جائے وہ برداشت نہیں ہوتی ہے. ایک مثال کے لیے ہماری دنیا کی آگ جو ہے ہم اس کے قریب اپنے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کی آگ کو ایک درجہ دیا گیا ہے اور جہنم کی آگ کو اس سے 70 گنا زیادہ جو ہے درجہ دیا گیا ہے. یعنی سمجھنا کہ اتنی زیادہ ہیبت، اتنی زیادہ تپش جہنم کی آگ کے اندر رکھی گئی ہے. اگر دنیا کی آگ 70 جزوں میں شامل کر دی جائے تو یاد رکھے مسلمانوں کے جہنم کی آگ 1% بنتی ہے. اتنی ہیبت ہے اس کے اندر، اتنی تپش ہے اس کے اندر. تو
تو مسلمانوں ہمیں کچھ نہ کچھ ساز و سامان اکٹھا کر لینا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں تو ہم اتنا ضرور کہہ سکیں، اے اللہ تیرا حکم تھا کہ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، میں نے رات کے وقت اٹھ کر میں نے فجر کی نماز ادا کی تھی، یا اللہ تپتی دھوپ کے اندر میں نے سفر کر کے مسجد کا رخ کیا، مولا میں تیری رضا کے لیے میں نے ظہر کی نماز ادا کی، مولا میں نے عصر کی نماز اپنے کام کو چھوڑ کر میں نے عصر کی نماز ادا کی، مولا جب میں تڑپ رہا تھا اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، مولا جب میرے دل کے اندر حسرت تھی اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کے لیے، میں صبح سے لے کر نکلا ہوا تھا، لیکن جب مغرب کا وقت آتا ہے میرے دل کے اندر حسرت پیدا ہو گئی کہ میں اپنے گھر میں چلا جاؤں، چند لمحے چند گھڑی سکون کے ساتھ میں گزار لوں، لیکن جب تیرا حکم آیا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مولا میں نے مغرب کی نماز ادا کی، مولا جب میرے سونے کا وقت آیا، میں تھکا ہوا تھا سارا دن کام کر کر کے، میں چور ہو چکا تھا، میری ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی، لیکن جب تیرا حکم آیا تو میں نے نماز عشاء ادا کی، مولا میں نے تیرے احکامات کو مانا، نبی کی سنت پر عمل کیا، مولا آج اس سنت کا واسطہ ہے، مولا آج تجھے اس نماز اور قرآن کا واسطہ ہے کہ جو تو نے ہمیں بار بار حکم فرمایا ہے کہ آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے، میرا رب اتنا قادر مطلق ہے، میرا رب اتنا بڑا غیور ہے۔ مسلمانوں میرا رب انسان کی ایک نیکی کو دیکھ کر بھی میرا رب اس کو معاف فرما دیتا تھا، تو اس لیے مسلمانوں ہمیں کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لینا چاہیے۔ میرے رب کریم کا قرآن مجید کے اندر فرمان علی شان ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا، یعنی ایسی آگ جو انسان کو روند کر رکھ دیتی ہے، اس آگ کے اندر اس انسان کو پھینکا جائے گا۔ فرمایا کہ اور تو نے کیا جانا، کیا روندنے والی اللہ کی آگ کہ بھڑک رہی ہے؟ فرمایا کہ وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی جو لمبے لمبے ستونوں میں ہے۔ مسلمانوں جہنم کی آگ بڑی دردناک عذاب ہے، بڑی دردناک آگ ہے، اس لیے میرے رب کریم نے دوسری مرتبہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ زمر کی آیات نمبر اللہ رب العزت نے 24 میں ارشاد فرمایا کہ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ میرے رب کریم نے فرمایا کہ تو کیا جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا، فرمایا کہ نجات والے کی طرح ہو جا، اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا جو تو نے کمایا ہے اب اس میں بھگتو، لیکن مسلمانہ جو ہم نے کمایا ہوگا اسی کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ اس لیے تو میرے رب کریم نے فرمایا کہ کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ فرمایا کہ تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہ تھی، جو اپنی مالوں پر مان کرنے والے لوگ تھے، جو اپنی شخصیتوں پر مان کرنے والے لوگ تھے، جیسے کہ فرعون جیسے شخص، میرے اللہ نے ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ یہاں تک کہ ان کو غرق کر دیا گیا، یہاں تک کہ عاد کی قوم کو ایک چیخ نے جو ہے نا بھی گھروں کے اندر جو ہے نا بھی ان کو یعنی برباد کر دیا۔ اور میرے رب کریم نے بنی اسرائیل کو اتنا ذلیل بندر بنا کر ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن ان لوگوں کو اس بات کا خبر بھی نہیں تھی کہ ہمیں عذاب کہاں سے آئے گا، لیکن جو نہیں مانتے تھے میرے رب نے یہ کر کے فرما دیا، فرمایا کہ تو پریشان نہ ہو، اس لیے کہ میں
رب العالمین ہوں اور میرے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن مسلمانہ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ محمد عربی کی شان ہے، یہ ان کو نالین پاک پہ لگی ہوئی خاک کا صدقہ ہے جو اللہ نے ہمارے درمیان میں امت محمدیہ کی نہ شکلوں کو تبدیل کیا ہے، نہ ان کے پر عذاب مسلط کیے ہیں، نہ زمین پھٹتی ہے، نہ آسمان سے اللہ کی طرف سے پتھر برستے ہیں مسلمانہ، نہ انسان کی شکلیں تبدیل ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتا تو صحیح مسلمانہ، اپنے اپنے گریبان میں مجھ سے میں ہم جھانک کر دیکھے تو صحیح، کیا پہلی قوموں کی طرح ہمارے اندر گناہ نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، زندہ مار دیتے ہیں، ہم اپنی ماں اور بہنوں کو، ہم اپنے والدین کو دھکے دے کر گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں، بے نمازی ہم ہو چکے ہیں، سود کا کام ہم کرتے ہیں، جھوٹ غیبت زنا کری ہمارے درمیان میں ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے قبرستانوں میں جا کر ہم عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کیا اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہم کرتے ہیں؟ لیکن میری اللہ کی رحمت دیکھو کتنی بڑی ہے، میرے رب کریم کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھو کتنی وسیع ہے۔ مسلمانہ نہ ہماری شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، اس لیے تو میرے رب کریم نے فرمایا کہ محمد اے میرے محبوب، جب تک تو اپنی امت کے درمیان میں ہیں میں اس وقت تک تیری امت پر عذاب مسلط نہیں کروں گا، میں آپ کی امت پر عذاب مسلط نہیں کروں گا۔ تو اس لیے مسلمانوں ہمیں کچھ نہ کچھ ساز و سامان اکٹھا کر لینا چاہیے۔ اس لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوقد علی النار الف سنۃ حتی احمرت۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک جلایا گیا، 1000 برس تک، 1000 سال جہنم کی آگ کو جلایا گیا، اور پھر اس کا رنگ جو تھا 1000 سال جلانے کے بعد سرخ ہو گیا، اور پھر میرے رب نے جہنم کی آگ کو 1000 سال بعد پھر جلایا، یہاں تک کہ وہ آگ جو تھی وہ سفید ہو گئی، پہلے سرخ ہوئی پھر سفید ہوئی، پھر میرے رب کریم نے 1000 سال پھر، یعنی کہ 3000 سال جلانے کے بعد اب جو جہنم کی آگ کا رنگ ہے وہ کالا سیاہ ہے، وہ کالا سیاہ ہے۔ اب یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، جو آگ میں لوگ کام کرتے ہیں، جو فیکٹریوں میں آگ جلائی جاتی ہے کام کرنے کے لیے، مجھے آپ دل سے بتانا اور ایمان سے بتانا، کیا ہم وہاں پہ 1 منٹ بھی ٹھہر سکتے ہیں؟ یہ دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، جب یہ لگ جاتی ہے تو پوری بستیوں کو جلا دیتی ہے۔ کیا یہ چند سال قبل، پچھلے سال کی غالباً بات ہے، ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں آگ لگی، کیا وہاں پہ کیا آگ نے حال کر دیے؟ آگ نے وہاں پہ کیا حال دیکھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس آگ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس آگ کی یعنی اس جنگل کی بستی کو ہم نے رونڈتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آگ نے کس لپٹ کے اندر اس کو لیا ہے، اور یہاں تک کہ بستیاں جلا ڈالی ہیں۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، ابھی ترکی کے اندر کتنا بڑا جو نبی واقعہ پیش آیا کہ پورے کے پورے گھروں کو جلا کر رکھ دیا گیا۔ مسلمانوں یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ تو یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے، یہ دنیا کی آگ ایک جز ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر آپ کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، قسم کھا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ جبرائیل کی جان ہے، کہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جہنم کے بارے میں آپ کو بتاؤں نا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جہنم کی آگ، جہنم کی دیوار میں سے اگر سوئی کے نکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے پوری دنیا سٹ کر راکھ ہو جائے گی،
جہنم کی زنجیروں میں سے ایک کنڈی نکال کر اگر پہاڑوں کے اوپر رکھ دی جائے، دنیا کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دی جائے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو آپ مسلمانوں، اتنی سخت آگ ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر تپش ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اس کے بچھو جو ہیں جہنم کے، وہ گدے گدے کے جتنے ہیں، اور انسان کو جب ایک مرتبہ ڈستے ہیں تو 40 سال تک اس کا زہر جاتا نہیں ہے، وہ چیخے مارتا رہتا ہے انسان۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جو جہنم کا سب سے ادنا عذاب ہے، وہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ابو طالب کو دیا جائے گا، اور اس کے پاؤں میں جوتی آگ کی پہنائی جائے گی۔ یہ سب سے جہنم کا ہلکا عذاب ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس جوتی کی آگ کی وجہ سے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب پاؤں سے آگ نکلے گی یہاں تک کہ دماغ کو پگھلا کر رکھ دے گی۔ مسلمانوں، جہنم کے عذاب سے ہم کو محفوظ رہنا چاہیے، ہم کو بچنا چاہیے، اور ہمارے پاس کچھ تیاری ہونی چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جہنم والے گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے، پہلے آنسو نکالیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں کے خندقوں کی مثل گڑے پڑ جائیں گے، اور رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اس میں اگر کشتیاں ڈال دی جائے نا تو وہ بھی چلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور فرماتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے، اگر اوپر سے کوئی پتھر پھینک دیا جائے نا تو 70 برس تک وہ پتھر چلتا جائے گا نیچے، پھر بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے۔ مسلمانوں، جہنم بہت سخت عذاب ہے، جہنم ایک بہت سخت ٹھکانہ ہے، جہنم ایک بہت سخت گھر ہے۔ اس لیے ہمارے پاس بچنے کے لیے اللہ کے احکامات ہیں، ہمارے پاس بچنے کے لیے دنیا کے ہر معاملات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے نکلنا چاہیے، اللہ کی عبادت کی طرف آنا چاہیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے آج اس بات کا عہد کر لیں، انشاءاللہ ہماری جب تک جسم میں جان ہے، اللہ ہمیں جب تک ہمارے جسموں میں اللہ نے ہمیں ہمت اور طاقت اور صحت دی ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اونچی آواز سے بولیں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم ماں باپ کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم کبھی بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے زنا کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ کے یعنی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے جو اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہاتا ہے نا، ایک آنسو بہاتا ہے، اللہ اس کو اس طرح کر دیتا ہے کہ جس طریقے سے آج وہ پیدا ہوا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ اور آخری بات آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، اس بات کا عہد کر لیں، نیت کر لیں۔ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ داڑیاں سجائی ہوئی ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں، یہ بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک ان کو زندگی دے، صحت دے۔ دنیا سے ہر کسی انسان نے جانا ہے، لیکن مرنا ہر انسان نے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بغیر داڑھی والوں کو بھی دیکھتے ہیں، داڑھی والوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور دونوں میں اللہ نے فرق رکھ دیا ہے۔ داڑھی والے کا حسن زیادہ ہوتا ہے، خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے اللہ نے چہرے کی جو بناوٹ ہے وہ داڑھی ہے، خوبصورتی مرد کی داڑھی کے ساتھ ہے۔ یہ کلین شیو وغیرہ، یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنے سے نہیں ہوتی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے اس بات کی نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی سنت کو سجائیں گے۔ ابھی بولے نہیں آپ لوگ، اونچی بات سے کہیں انشاءاللہ، اور پوری سنت سجائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو داڑیاں رکھتے ہیں، یہ داڑھی نہیں، داڑھی کا نام ہم ان کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ داڑھی کے زمر میں آتی نہیں ہے، تو اس لیے ہم رکھیں گے تو پوری مٹھ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دعائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو صحیح معنوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں کے ساتھ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ۔